السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم 20 سورت کورس میں سے ہم سورۃ العادیات سورت نمبر 6 ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کی غلطیاں درست کریں گے تاکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب ہم اس سورت کو پڑھیں تو ہمیں کسی قسم کی غلطی کا شبہ نہ رہے، ہم صحیح طریقے سے ہم اس کی تلاوت کر سکیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں تسمیہ سے۔ تو یہ با کو سین کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ غیر قلقلہ ہے، اس کو بغیر جنبش کے ساتھ ہم ادا کریں گے، اور میم کو ہم اس میں جلالت اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہ الف لام یہ شمسی حرف لام کے ساتھ یہ الف لام لکھا ہوا ہے، یہ رسم الخط ہیں، یہ لکھے گئے ہیں لیکن پڑھنے میں شمار نہیں کیے جائیں گے، اور اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس لام کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور ہا کی یہ مخرج کا خیال رکھنا ہے، یہ سینے کی طرف سے اس کی آواز ظاہر ہوتی ہے، تو اس کو دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو ہا کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، یہ را شمسی حرف ہے تو اس کے ساتھ یہ جو الف لام ہے اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جاتا، اور پھر ہم را کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ اس ہا اور اس ہا کی آواز میں فرق رکھنا ہے، یہ حلق کے درمیان میں سے ادا ہوتی ہے، اور آگے میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی حرکات کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے، یہ نیچے انڈر لائن کیا ہوا ہے، ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف لام نہیں پڑھیں گے، یہ کیونکہ یہ را شمسی حرف ہے، اس کے ساتھ یہ جو الف لام ہے اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جاتا، تو یہ ہا کو کھینچ کے پڑھیں گے، یہ یا مدہ ہے، ہا کے ساتھ یہ یا ہے، یا ساکن ہے، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور میم ساکن ہو جائے گا، میم پر وقف ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھنے کے بعد ہم اس کو دہراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اس میں جلالت اللہ کا جو لام ہے یہ شمسی حرف تھا، اس کے ساتھ یہ جو الف لام لکھا ہوا ہے یہ الف لام ہم نہیں پڑھتے، اسی طرح یہ شمسی حروف ہے اور یہ قمری حرف ہے، اور اس کا لام تعریف پڑھا جاتا ہے، یہ اس کے اوپر یہ جزم کی علامت ہے، یہ لام ساکن ہے تو یہ الف نہیں پڑھیں گے، واو کو ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا، یہ قمری حرف ہے، تو پڑھیں گے ول ول، یہ غیر قلقلہ بھی ہے، بغیر جنبش کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ عین کے اوپر کھڑی حرکات ہے، کھڑی زبر ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے ادا کریں گے۔ دال کے نیچے زیر ہے، زبر زیر پیش والا حرف ہمیشہ جلدی ادا کیا جاتا ہے، تو اس کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا کے اوپر کھڑی حرکات ہے، یہ بار بار یہ دیکھیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، حروف مدہ اور کھڑی حرکات ہمیشہ ان کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہم کھینچ سکتے، تو یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، زیر دوبارہ یہاں پہ پھر آ گئی ہے، حرف بدلتے رہیں گے لیکن ہم نے یہ جو حرکات ہے اس کی لمبائیوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہے، جب ہم یہ سمجھ گئے تو ہمارے لیے یہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ پڑھیں گے جی والعادیات والعادیات، ضاد کو با کے ساتھ ملائیں گے تو یہ با ساکن ہے، اور جب با ساکن ہوگا تو اس کو جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ کے 5 حروف ہیں، با جیم دال طا قاف، تو جب یہ حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ہمیشہ جنبش کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی آواز لوٹ کر آتی ہے، تو ہم ضاد کو با کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ ہا کے اوپر 2 زبر ہے، تو جب ہم اس 2 زبر کا وقف کرتے ہیں تو اس کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ 2 زبریں ہیں تو ایک زبر ہم اس کی ختم کریں گے،
وقف کی صورت میں، یہ وقف کی صورت میں بات کر رہا ہوں. جب ہم وقف کریں گے تو ہم یہ دو زبر کو الف سے بدل کر ہم پڑھیں گے، یعنی کہ ایک زبر ہم ہٹا دیں گے اور ایک زبر ہم اس کے ساتھ ہم یہ ہا کو پڑھیں گے تو یہ الف مدہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو ملا کر پڑھیں گے ضبح. ٹھیک ہے جی. اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی. یہ الف رسم الخط ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. یہ لام تعریف ہے، قمری حرف آ گیا تو اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا. تو یہ فا کو ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو بنے گا فل. تو یہ غیر قلقلہ بھی ہے. اور میم کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوتا ہے، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی. را کے نیچے زیر ہے، پھر دوبارہ حرکات آ گئی، پیچھے بھی حرکات، یہ دال اور تا. تو یہاں بھی یہ حرکات ہے، زیر حرف بدل رہے ہیں لیکن حرکات وہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کو جلدی ادا کریں گے. یا کے اوپر پھر کھڑی حرکات آ گئی، کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور تا کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی ادا کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فالموریاتی، فالموریاتی. آگے یہ قاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے تو دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جس طرح با تھا، اور اسی طرح دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. تو جب ہم قاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آواز لوٹ کر آئے گی تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا. تو یہ ہا الف سے بدل کر ہم پڑھیں گے، ہا کو الف سے تبدیل کریں گے تو بنے گا ہا. ہا زبر الف ہا، یا ہا الف زبر ہا. دونوں طریقے ٹھیک ہے، کوئی بھی طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بنے گا قد ہا. قاف کی آواز میں فرق رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے. کاف جو باریک ہے، جو کتاب والا کاف ہے، اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، لیکن یہ قاف یہ اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں کیونکہ یہ حروف مستعلیہ بھی ہے. قاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور ہا کو جب ہم ملا کر ہم پڑھیں گے، الف سے تبدیل کریں گے تو وقف کی صورت میں اس کو ہم قد ہا اس طرح پڑھیں گے اس کو. اور اسی طرح یہ دوبارہ یہ دیکھیں، پھر یہ یہ قمری حرف آ گیا، یہ رسم الخط ہے، یہ الف نہیں پڑھیں گے. پڑھیں گے فل. میم کے اوپر پیش آ گئی، یہ حرکات میں سے ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے. یہ دیکھیں میم کے اوپر پیش ہے لیکن واو ساکن ہے. یہ دیکھیں میم کے اوپر پیش ہے لیکن واو ساکن نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں اس کو جلدی ادا کریں گے. بنے گا فل مو، فل مو. اب غین کے ساتھ یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ ہے، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر. یہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو را پر بھی پڑھا جائے گا. تو را کو ایک الف کے برابر کھینچ کے بھی پڑھیں گے اور تا کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی ادا کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ فالمغیراتی. سواد کو با کے ساتھ ملائیں گے تو یہ حروف قلقلہ ہے، جنبش کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ اس کو وقف کی صورت میں ہا کو الف سے تبدیل کریں گے تو بنے گا صبح. یہ سواد حروف صفیریہ میں سے بھی ہے. آگے جی فا کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے، دونوں کو جلدی پڑھیں گے. سا کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے. نون کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. یہ دیکھیں فا کے اوپر زبر، الف کے اوپر زبر، حمزہ، یہ الف کے اوپر جو زبر آ جائے گی تو یہ حمزہ بنے گا. حمزہ کے اوپر زبر اور نون کے اوپر زبر. تو سا کو را کے ساتھ ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ فَأَثَرْنَ ثَرْنَ. با کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. یہ دیکھیں زیر اور کھڑی حرکات، اس میں فرق دیکھ لیں. اب زیر والا حرف جلدی ادا کریں گے، کھڑی حرکات والا ایک الف کے برابر کھینچیں گے. پڑھیں گے بی ہی، بی ہی. اس کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو کھینچیں گے غلط ہو جائے گا. اور اب یہاں پہ دیکھیں تیسرا حرف یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے حروف قلقلہ کا. تو نون کے قاف کے ساتھ ملائیں گے اور یہ وقف کی صورت میں عین کو ہم الف سے بدل کر پڑھیں گے. اس کو عین دو زبر کی بجائے ایک زبر ہم پڑھیں گے، ایک زبر ہم ختم کر دیں گے تو پڑھیں گے آ. ٹھیک ہے جی. کیسے بنے گا؟ ناق، ناق. اس کی آواز پلٹ کر آئے گی، لوٹ کر آئے گی. ٹھیک ہے جی. جنبش کے ساتھ ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ کو. پڑھیں گے ناق.
اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی. فا اور وا دونوں کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے تو بنے گا فاوا. فاوا دونوں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں فا اور وا. ٹھیک ہے جی. تو ان کو جلدی ادا کریں گے. سین کو توا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ حروف قلقلہ. یہ چوتھا حرف ہمارے پاس یہ آ رہا ہے حروف قلقلہ کا. ٹھیک ہے جی. با یہ دیکھیں با دو بار رپیٹ ہوا. دال قاف او. ٹھیک ہے جی. تو پڑھیں گے جی فاوا سات سات. اس کی آواز لوٹ کر آئے گی. نون کے اوپر زبر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے فاوا سات نا. اب یہ دیکھیں بھی ہی دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے. اب ہے جی جیم کو میم کے ساتھ ملائیں گے. یہ غیر قلقلہ ہے اور یہ آئین کے اوپر دو زبر ہیں تو وقف کی صورت میں آئین کے اوپر ایک زبر ختم کریں گے اور اس کو آئین زبر الف آ اس کو الف سے تبدیل کر کے اس کو ہم پڑھیں گے تو بنے گا جمع. اس کو غیر قلقلہ بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے. آواز یہاں پہ رک جائے گی. جمع. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہمارے پاس نون مشدد آ گیا. نون مشدد میم مشدد ہمیشہ ہر لحاظ سے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ ٹک سے اشارہ کیا کہ یہاں پہ اس کو غنہ کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اب یہاں پہ چونکہ یہ جو لام ہے یہ لام تعریف ہے تو اس کا یہ لام تعریف پڑھا جائے گا. یہ قمری حرف ہے تو پہلے حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کو لام کے ساتھ. یہ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ اگر شد والے حرف یہ جو تشدید یا شد ایک ہی چیز ہے. یہ تشدید والے حرف کے بعد اگر ساکن حرف آ جائے تو دونوں پڑھے جاتے ہیں تشدید بھی اور ساکن حرف بھی. اگر تشدید سے پہلے ساکن حرف آ جاتا ہے تو ہمیشہ نہیں اکثر اوقات جو ہے نا یہ ساکن حرف ہم نہیں پڑھتے. تو یہ بات بھی یہ دونوں کا فرق بھی سمجھ لیں. تو پڑھیں گے جی ان یہ غیر قلقلہ بھی ہے بغیر جنبش کے ساتھ بھی پڑھیں گے. اور اب حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا کا بھی ہے اور سین کے اوپر زبر اور ساتھ الف بھی ہے. اس کو ایک الف کے برابر الف مدہ بھی ہے. اس کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے تو اس کو جب اس کے ساتھ ملائیں گے تو چھپا کر غنہ کریں گے تو غنہ کی صورت میں لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی. تو پڑھیں گے جی ان الانسان. نون کے اوپر زبر ہے جلدی پڑھیں گے. لام کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی ادا کریں گے اور لام باریک پڑھا جائے گا. را کو با کے ساتھ ملائیں گے. با کے نیچے زیر ہے تو جلدی پڑھیں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے لِرَبِّهِ. با کو جلدی ادا کریں گے لِرَبِّهِ. یہ با تشدید ہے تو مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. یہ با دو مرتبہ پڑھیں گے. لام اور کاف کو جلدی پڑھیں گے لاکا لاکا. نون کو کھینچ کے پڑھیں گے تو بنے گا لاکا نود. یہ دال وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا تو جب ساکن ہو جائے گا تو یہ دال ہم جنبش کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے. میں نے اس کی 3 قسمیں بتائی تھی. حرکات کی صورت میں حروف قلقلہ اور حروف کے درمیان ہونے کی صورت میں حروف قلقلہ اور وقف کی صورت میں حروف قلقلہ. ان تینوں میں فرق ہے. یہ جو درمیان میں ہے یہ حرکات سے تھوڑا سا زیادہ اور وقف سے تھوڑا سا کم اس کو جنبش کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جنبش زیادہ ہوگی پڑھیں گے لکنود. یہاں پہ وقف ہو جائے گا. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی. واو کو جلدی پڑھیں گے. حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو اب نون آگے چونکہ کوئی ساکن حرف نہیں ہے تو لہٰذا یہ نون جلدی ادا کیا جائے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. ملانے کی صورت میں غنہ ہوگا تو غنہ جب کریں گے تو لمبائی ایک الف کے برابر. جب اس کے اوپر زبر پڑیں گے تو اس کو جلدی ادا کریں گے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ کھڑی حرکات میں سے ہے تو اس کی لمبائی ایک الف کے برابر اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پیش کو جلدی پڑھتے ہیں جبکہ الٹا پیش کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. یہ دونوں کا فرق بھی سمجھ لیں. پڑھیں گے وَإِنَّهُ. عین کے اوپر زبر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے کھینچ کے پڑھیں گے عَلَى. یہ کھڑی زبر اور یہ زبر
زبر والا حرف جلدی پڑھیں گے، کھڑی زبر والا حرف کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ یا یہاں پہ رسم الخط ہے، نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ علی، عین کو جلدی ادا کرنا ہے، عین کو کھینچ دیا تو پھر غلط ہو جائے گا، اور لام کو جلدی پڑھ دیا تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ علی، دونوں کی آواز اور اس کی آواز کا خیال رکھنا ہے اور اس کی لمبائی کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ ذال، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، یہ متشابہ صوت حروف ہیں، ملتی جلتی آواز والے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام اور کاف کو جلدی پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ذالک، ذالک، لاشا، لام اور شین دونوں جلدی پڑھے جائیں گے۔ ہا یائے مدہ ہے، ہا زیریا ہی، تو یہ یائے مدہ ہے تو وقف کی صورت لمبائی اس کی ایک الف کے برابر ہوگی، لاشا ہی۔ اور دال جو تنوین ہے اس کے اوپر ختم ہو جائے گی، دال ساکن ہو جائے گا، یہ اس طرح دال آ جائے گا، تو یہ دال جب ساکن ہو جائے گا تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو جنبش کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ سمجھ لیں کہ اس صورت کے اندر 4 حروف جو ہیں حروف قلقلہ کے ہمارے سامنے مشق کی صورت میں ہمارے سامنے آئے ہیں، تو اس کو پڑھیں گے جی لا شہید، دال یہاں پہ زیادہ جنبش کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے تو آواز لوٹ کے آئے گی۔ اسی طرح یہاں بھی یہ وہی ہے، یہاں پہ واو کا اضافہ تھا، یہاں پہ واو نہیں ہے، یہاں پہ واو پیچھے ہے۔ وَإِنَّهُ، یہ دوبارہ یہ ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّهُ، لام کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو با کے ساتھ اور با کو لام کے ساتھ، یہ اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ، یہ یائے لین ہے، ٹھیک ہے جی، یہ یائے مدہ، یہ زیر کے ساتھ یا ساکن ہے، اور یہ زبر کے ساتھ یا ساکن ہے، تو یہ یائے مدہ اور یہ یائے لین، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے بغیر کھینچے، نہ اس کو کھینچیں گے نہ اس کو جلدی پڑھیں گے، بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، اور را کو جلدی پڑھیں گے۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ، لام اور شین کو جلدی پڑھیں گے، اور دال کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور دال جب ساکن ہو جائے گا تو اس کو جنبش کے ساتھ وقف کریں گے، بنے گا لاشدید، لاشدید۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی۔ حمزہ اور فا جلدی ادا کریں گے، دیکھیں دونوں کے اوپر زبر ہے، ان کو جلدی پڑھیں گے، یہ دیکھیں زبر اس کے اوپر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ الف ہے، ان دونوں کے ساتھ الف نہیں ہے، لہٰذا یہ جلدی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ الف ہے لام کے ساتھ تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، تو بنے گا افلا، لام کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا کو عین کے ساتھ، یہ غیر قلقلہ ہے، عین کی آواز کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لام اور میم کو جلدی ادا کریں گے۔ یعلمو، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کی آواز باریک ہو جائے گی، اور ذال کے ساتھ الف ہے تو یہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اذا، با کو عین کے ساتھ، عین کی آواز کا خیال رکھنا ہے، تو با کو عین کے ساتھ ملائیں گے، اور سا اور را دونوں کو جلدی پڑھیں گے، یہ دونوں حرکات میں سے ہیں۔ بعثرہ، اذا بعثرہ، میم الف مدہ ہے کیونکہ زبر کے بعد الف آ گیا، تو یہ ایک الف کے برابر، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ما، فا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ساکن حرف کو متحرک حرف چاہیے پڑھنے کے لیے، تو یہ یا رسم الخط ہے اور یہ الف بھی رسم الخط ہے، یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، تو پڑھیں گے فل، قاف کے اوپر پیش ہے، قاف موٹا بھی پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر پیش ہے تو اس کی آواز گول بھی ہو جائے گی، تو با کے اوپر، اب دیکھیں قاف کے اوپر بھی پیش ہے، با کے اوپر بھی پیش ہے، لیکن با کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ واو ساکن ہے، تو یہ قاف کے ساتھ واو ساکن نہیں ہے، تو لہٰذا قاف جلدی پڑھا جائے گا، تو پڑھیں گے فل قبو، را پر وقف ہو جائے گا تو را کو ہم تکرار کے ساتھ یہاں پہ را ساکن کر کے اس کو وقف کر دیں گے، تو پڑھیں گے فل قبور جی۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ واو کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو سواد کے ساتھ ملائیں گے تو سواد 2 بار پڑھیں گے، سواد کی ہا اور سواد دونوں متشابہ صوت ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، دونوں کی آواز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہا کی آواز
دوسرے ہا کی آواز میں تبدیل نہ ہو، اس ہا کی آواز میں تبدیل نہ ہو، اور یہ صاد کی آواز سین میں نہیں بدلے گی۔ اگر یہ ایسا ہوا تو یہ لہن جلی کی غلطی ہوگی اور یہ ایسے پڑھنا حرام ہے۔ پڑھیں گے وَحُصِّلَ، لام کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے وَحُصِّلَ ما، فا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، یہ شمسی حرف ہے، اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ یا رسم الخط ہے، کیونکہ تشدید والا حرف بغیر متحرک حرف کے نہیں پڑھا جاتا، تو متحرک حرف ہمارے پاس فا ہے، تو یہ یا الف اور لام یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، کیونکہ یہ شمسی حرف کا لام تعریف نہیں پڑھا جاتا۔ سواد کے اوپر پیش ہے تو جلدی پڑھیں گے۔ دال کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ آگے واو ساکن ہے، را پر وقف کر دیں گے تو را ساکن ہو جائے گا اس طرح، ٹھیک ہے جی، را کے نیچے زیر ختم ہو جائے گی۔ تو پڑھیں گے ما فی الصدور، اس کی آواز پر کر کے اس کو پڑھنے، فی الصدور نہیں پڑھنا، نہ ہی فی الصدور ہے، بلکہ اکثر ہماری یہ بچے غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ غلطیوں کو دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ ما فی الصدور، آگے یہ انا، یہ دیکھیں دوبارہ انا آ گیا، ٹھیک ہے جی، ان، اس کو ملا کر پڑھیں گے تو غنہ ہوگا، وہ نون کے اوپر زبر پڑھیں گے تو جلدی پڑھیں گے ان، را کو با کے ساتھ ملائیں گے تو یہ با تشدید والا مشدد حرف ہے، تو با دو مرتبہ پڑھا جائے گا۔ رب، ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ بھی ہے، لیکن آگے یہاں پہ ایک اصول آ رہا ہے میم ساکن کے قواعد میں سے، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہ اخفاء شفوی ہے جی، تو اس کو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، ربہم، جب ہم غنہ کریں گے تو ہماری آواز ناک میں جائے گی تو لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، اور ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ بھی ہے، لیکن میم ساکن کا ایک قاعدہ اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم نہیں ہے، اگر میم یا با ہوتا تو غنہ کر کے پڑھا جاتا، لیکن میم ساکن کے بعد حرف با بھی نہیں ہے، جس طرح یہ دیکھیں یہ میم ساکن کے بعد حرف با تھا تو یہ اخفاء شفوی غنہ کے ساتھ پڑھا گیا، لیکن یہ میم ساکن کے بعد یا یہ حرف با بھی نہیں ہے اور حرف میم بھی نہیں ہے، تو نہ تو اظہار شفوی کا قاعدہ یوز ہو رہا ہے یہاں پہ، نہ ہی اخفاء شفوی کا ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پہ اس کو بغیر غنہ کے ہم اس کو پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ربہم بہم، فوراً ہم یہاں پہ اس کو ختم کریں گے، لیکن رکیں گے نہیں، آگے پھر ہم پڑھیں گے یو، یہ واو لین ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں پیش کے بعد واو ساکن ہے تو واو مدہ، اور زبر کے بعد واو ساکن ہے تو واو لین ہے، یہ فرق بھی ساتھ ساتھ سیکھ جائیں۔ میم اور حمزہ کو جلدی پڑھیں گے یومئی، ذال اس کے نیچے دو زیر ہیں اور لام کے اوپر تشدید ہے، تو یہ ادغام کا قاعدہ یوز ہو رہا ہے، کیونکہ حروف یرملون یہ لام اور را کو بغیر گناہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اگر ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے تو یہ تنوین کے بعد لام حروف یرملون کا ہے، تو یہاں پہ اس کو بغیر گناہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور لام کے اوپر زبر ہے اور خا کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے۔ با کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ یائے مدہ ہے، لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی اور را ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ را ساکن ہونے کی صورت میں وقف ہو جائے گا۔ اب ان کو اکٹھا پڑھنا ہے، اب یہ ساری چیزیں آپ اس کو سمجھنی ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یہ جی ہم نے ایک ایک چیز کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، تو اب ہم اس کو ایک بار ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ دہرائی ہو جائے اور آپ کے لیے یاد کرنا اس کو آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا
فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ یہ آپ اس کو بار بار اس کی مشق کریں گے، مشق کرنے سے آپ اس کی غلطیاں دور کریں گے اور آپ کو پڑھنے میں اس کی مہارت آئے گی۔ جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ آپ اس کا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ اچھا سیکھا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری طرف سے آپ سب آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔